الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. बुजुर्गान इल्म, बरादरान मिल्लत, काबिल एहतराम माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात व बरकत के लिए अनगिनत
الأولين والآخرين إمام المتقين شفيع المذنبين میرے اور آپ کے آگے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، ہمارا دین حنیف، دین اسلام اپنے پیروکاروں سے یہ تقاضا کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق اور اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کرے اور وہ افتراق اور انتشار اور اختلاف سے بچتے ہوئے اسلام کی تابعداری کرے، قرآن مجید فرقان حمید کو مضبوطی سے تھام کر وہ اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جائیں اور محبت، مودت، اخوت، الفت کے پیار اور پیار کے رشتے اور تعلق میں جڑ جائیں۔ دوستوں اور بھائیوں، اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا تباغضوا، اے میری امت کے لوگوں، آپس میں بغض اور کینہ نہ رکھنا، ولا تحاسدوا، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا، ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے رخ موڑنا۔ فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ تم اللہ کے بندے بن کر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جانا۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه، کسی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کنارہ کشی اختیار کرے، اسے قطع تعلقی کر کے اس سے کلام نہ کرے۔ فرمایا فوق ثلاث لیال، اگر اس کی ناراضگی ہو بھی جائے، اگر کسی بھائی سے اس کی قطع کلامی ہو بھی جائے تو 3 راتوں سے زیادہ وہ اس سے ناراض نہ رہے۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یلتقیان، کہ وہ آپس میں ملیں، ویسد ھذا ویسد ھذا، فرمایا یہ اس سے رخ موڑ لیتا ہے اور یہ اس سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وخیرہما، ان دونوں میں سے بہترین انسان وہ ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، وخیرہما، ان دونوں ناراض بھائیوں میں سے بہترین انسان وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو بندہ اپنے ناراض بھائی کے سامنے آگے بڑھ کر السلام علیکم کہہ دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے بہترین انسان، یہ ان دونوں میں سے بہترین ہے۔ اسی طرح
نہ مغفرت اور بخشش کا سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے۔ کون سا بدبخت؟ فرمایا جس کی اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے ملائکہ کو کہتے ہیں انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا۔ فرمایا اللہ رب العالمین اپنے ملائکہ کو کہتا ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ جانے اور ان کا کام جانے، ان کا رب ان کو چھوڑ چکا ہے یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر رہے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، اس لیے ہمارا دین اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے اگر ہماری ناراضگی ہے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے کسی عزیز و اقارب دوست و احباب میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو دوستوں اور بھائیوں صلح کر لو۔ اگر آپ کی جنت کا دروازہ بند ہے، اگر آپ کی مغفرت اور بخشش کا سرٹیفکیٹ رکا ہوا ہے، تو جلدی کیجیے قبل اس کے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا آپ کا وہ عزیز جس سے آپ کی ناراضگی ہے وہ رخصت ہو جائے، اور پھر آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوں۔ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پر، کوئی بہن بھائی اپنے بہن بھائی کی قبر پر، شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کی قبر پر ندامت کے آنسو بہا رہی ہو کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے اس کی زندگی میں اپنی غلطیوں کا اور اپنی زیادتیوں کا اس سے معافی نامہ کیوں نہ لے لیا، اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی کیوں نہیں گزاری۔ دوستوں اور بھائیوں، اس میں ہمیں خود سے جلدی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسی ناراضگی ہے تو ایک مسلمان بھائی اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر ان ناراض بھائیوں میں ان کے درمیان صلح کروا دے۔ دوستوں اور بھائیوں، یقین جانے جو بندہ یہ نیکی کا کام کرتا ہے، میں کہتا ہوں وہ مبارکباد کا مستحق ہے جو کسی کے درمیان صلح کروا دے، جو اولاد کو ماں باپ سے منا دے، بھائی جو ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، عداوت اور نفرت پیدا ہو چکی تھی، ان کی نفرت اور عداوت کو محبت اور مودت میں بدل دے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض، اپنی بیوی اپنے شوہر سے ناراض، کوئی بندہ مومن ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے تو یقین جانے یہ انسان انتہائی بابرکت ہے، یہ اتنا بڑا نیکی کا عمل کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی آدمی قیام اللیل کرتے ہیں، آدھی رات اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے قیام رکوع سجود کرتا ہے، اور صبح کو اٹھ کر سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور ایک مالدار دل کا کھلا اور سخی آدمی وہ ہر جگہ پر سخاوت کرتا پھرتا ہے۔ پر میں ان تینوں آدمیوں سے وہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے کہ جو بندہ دو مسلمان ناراض بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر ابو درداء سے روایت کرتی ہیں کہ ابو درداء نے ایک دن کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ادلکم الا افضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے میرے صحابہ، میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو تمہارے نفلی نمازوں سے زیادہ افضل ہو، جو تمہارے نفلی اور روزوں سے بھی زیادہ افضل ہو، جو تمہارے صدقات و خیرات سے بھی زیادہ افضل ہو۔ قالوا بلی یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، فرمایا یہ نفرت، یہ عداوت، یہ ناراضگی، چاہے وہ اولاد اور ماں باپ میں ہے، چاہے بھائی بھائی میں ہے، چاہے میاں بیوی میں ہے، چاہے کسی دوست اور عزیز و اقارب میں ہے، تو فرمایا ہی الحالقہ، یہ موڑ دینے والی ہے، یہ جڑ سے اکھاڑ دینے والی ہے۔ فرمایا لا اقول، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حالقہ کہنے کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہا تحلق الشعر، کہ یہ سر کے بال موڑ دیتی ہے، نہیں نہیں، ولیکن تحلق الدین، بلکہ فرمایا یہ تمہارے دین اور ایمان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ یہ ناراضگی مسلمان بھائیوں کے درمیان، یہ گھر کے اندر کسی بہن بھائی کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، فرمایا یہ دین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ بندہ جو یہ کام کرتا ہے یہ اتنا افضل ہے کہ یہ نفلی عبادات سے بھی زیادہ افضل کام کرنے والا ہے، کیونکہ دوستوں اور بھائیوں اس بندے نے رشتہ داروں میں صلح کروا دی، ایک ماں جائے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دی، اس نے وہ گھر ٹوٹنے سے بچا دیا، اور اس نے کتنی ہی طلاقیں اور کتنے ہی خلے وہ اس نے بکوا دیے، اور کتنے بچوں کو بے آسرا ہونے سے، در در پر جا کر دھکے کھانے سے اس نے محفوظ کر دیا، کتنے اولادوں کو اپنے ماں باپ سے مرا دیا۔ یہ کوئی معمولی کام ہے، یہ ایک بندہ مومن کی بنیاد اور احساس ہے کہ وہ صلح کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال
یہ صلح کرنا اور صلح کروانا یہ خیر اور بھلائی کا کام ہے۔ اور کیسی خیر اور بھلائی کہ جو بندہ اس خیر اور بھلائی کے کام کو کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، بلکہ فرمایا اس سے پہلے اجر عظیم کا حقدار ٹھہرا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ لوگ جو کانوں میں باتیں کرنے والے، سرگوشیاں کرنے والے، اور میں اکثر اوقات سرگوشی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی سوائے 30 سرگوشیاں، اس میں خیر اور بھلائی کا کام، اور میں کیا سرگوشی کرتا ہے الا من امر بالصدقہ، اور میں یہ سرگوشی کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے یہ صدقے کا کام ہے، اس کو کر لو، اور میں او معروف یا کوئی نیکی اور برائی کا کام بتا دیتا ہے کہ یہ اچھا کام کر لو نا، اور میں اور تیسری سرگوشی کرنے والا کون اچھا کام کر رہا ہے، اور میں او اصلاح بین الناس، اور میں اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا، ایک ماں جائے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینے والا، ناراض ماں باپ کو ان کی اولاد سے منا دینے والا، ناراض میاں بیوی کو صلح کروا دینے والا، طلاق کو روک دینے والا، ٹوٹنے والے گھر کو جوڑ دینے والا، ویران ہونے والے گھر کو آباد کر دینے والا، اور میں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اگر اس کا ارادہ اور اس کی نیت صرف اور صرف ان کاموں میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو فرمایا پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو یہ بشارت سناتا ہے فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس بندے کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ اجر ہے۔ اور دوستوں اور بھائیوں سنو، اللہ تعالی دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ اجر اپنی جگہ پر اللہ اس بندے کو خیر و برائی کے کام کرنے والے لوگوں کے درمیان صلح کروانے والے اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی رحمت کا سایہ اس پر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک جماعت یا ایک انسان ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے درمیان صلح کروا دے۔ فرمایا اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، کسی جماعت کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی فرد واحد کی حق تلفی نہ ہو، بلکہ ہر ایک کا حق اس کو مل جائے۔ فرمایا اس طرح عدل اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فرمایا اگر تم نے یہ کام کر دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، انتشار کا شکار ہو جائے، فرمایا ان کے درمیان صلح کروا دو، اللہ سے ڈرتے ہوئے صلح کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے لعلکم ترحمون، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ فرما دے گا، تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ صرف قرآن نے یا میرے آقا علیہ السلام نے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان نہیں فرمائی، بلکہ میرے آقا نے اسوہ اور نمونہ بھی پیش فرمایا۔ میرے آقا نے خود یہ کام کر کے دکھلایا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن تشریف فرما تھے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ فرمایا آپ کو خبر دی گئی ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارہ۔ فرمایا کہ اہل قباء، وہ اہل قباء، مومنوں کے درمیان اختلاف ہو سکتے ہیں۔ دوستوں بھائیوں، مومنوں کی جماعت آپس میں لڑ سکتی ہے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے اس کی ناراضگی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، اور وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں میرا اللہ ان کی طہارت کے بارے میں آسمان سے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ فرمایا اس مسجد میں میرے محبوب جا کر نماز پڑھنا جہاں کے رہنے والے وہ پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ اہل قباء، ان کے درمیان ناراضگی ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، لڑائی یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے پر سنگ باری ہونے لگی۔ میرے آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی اے اللہ کے رسول، اہل قباء آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال اذهبوا بنا نصلح بینہم، چلو مجھے وہاں پر لے کر جاؤ، میں ان کے درمیان صلح کروا دوں۔ میرے آقا علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، اپنی مصروفیات کر کے اہل قباء کی صلح کروانے کے لیے گئے اور وہاں پر صلح کروائی۔ دوستوں اور بھائیوں، بلکہ میرے نبی کے گھر کا واقعہ ہے۔ ایک دن میرے آقا اپنی لفظ جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے گھر میں دیکھا بیٹی پریشان بیٹھی ہے، کہا تمہارا شوہر کدھر ہے؟ علی کدھر ہے؟ تمہارے چچا کا بیٹا کدھر ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، بابا جان ہماری ناراضگی ہو گئی اور آج انہوں نے دوپہر کو قیلولہ گھر میں نہیں کیا، وہ گھر سے باہر نکل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں اور بھائیوں، جو سسر ہیں، جو دماد والے ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے۔ آج بیٹی کا فون آ جائے، بیٹی کا پیغام آ جائے، آپ فوراً سیکھوا ہو جاتے ہیں، اپنے دماغ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسوہ نبی سنیے، اسوہ محمدیہ سیکھیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی کی یہ پریشانی دیکھی، بیٹی سے یہ جب سونا، اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، کہا میرے دماغ کو تلاش کرو، میرا دماغ کدھر ہے؟ جناب علی کدھر ہے؟ علی ابن ابی طالب کو تلاش کرو۔ وہ صحابی تلاش کرنے نکلتے ہیں، دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں پہنچے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں جناب سیدنا علی ننگے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کو خبر دی، اے اللہ کے رسول، آپ کے دماغ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دوستو اور بھائیوں، ناراضگیاں ختم ہو سکتی ہیں وہ اس انداز سے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا مشرع راہ بنائیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں افتراق نہ کرو، آپس میں انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ. دوستو اور بھائیوں، یہ قرآن مجید ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی ناراضگیاں ختم کر سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کس طرح خود بھی لوگوں کو معاف کیا اور کس طرح اپنے صحابہ کے درمیان صلح کروائی. یہ دو آپ کے سامنے نمونے پیش کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا کیا ہے. دوستو اور بھائیوں، یہ ایسا افضل کام ہے جیسے آپ نے سنا یہ نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، نفلی صدقات و خیرات سے زیادہ افضل ہے. اسی طرح اتنا اہم کام ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جھوٹ کے بارے میں کہا کہ جھوٹ جو ہے نا یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. بلکہ ایک صحابی آئے تو کہا اللہ کے رسول میرے اندر بہت گناہ ہے، مجھے ایک گناہ بتائیے جس کو میں چھوڑوں، ایک غلطی، بس باقی گناہوں کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹ کو چھوڑو. جھوٹ کو چھوڑا تو اس سے سارے گناہ چھوٹ گئے. جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ تمام گناہوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے. اس کی اسلام کے اندر ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن قربان ہو جائیں، یہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ اتنا بابرکت عمل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی لفظ جگر سے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے سنا تھا لیس الکذاب وہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا الذی یصلح بین الناس، اور میں جو لوگوں کی صلح کرواتا ہے وینمی خیرا او یقول خیرا، جو اس کی غیبت کرتا ہے لیکن اچھائی کے ساتھ. دوسرے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے تو اس کے دوسرے بھائی جسے اس کی ناراضگی ہے اس کے متعلق بات کرتا ہے لیکن اچھائی کے ساتھ، اس کو خیر اور بھلائی کی بات کہتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے جس سے تم ناراض ہیں وہ تو تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، وہ تو تیری بڑی عزت کرتا ہے، وہ تو تجھے بہت اچھا انسان سمجھتا ہے، وہ تیرے بارے میں یہ اچھے خیالات کا اظہار کر رہا تھا. اس طرح کی بات کرتا ہے چاہے اس بندے نے کہیں بھی نہیں کی. یہ ظاہری طور پر تو جھوٹ بول رہا ہے لیکن حقیقت ہے اللہ اور رسول کے نزدیک یہ بہت ہی عمدہ بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ دو بھائی جو ناراض ہیں یہ آپس میں صلح کر دیں، یہ آپس میں اتحاد اتفاق کی لڑی میں پرو دیے جائیں. اس لیے دوستو اور بھائیوں، صلح کروانے